آج جن کا چوتھا سالانہ عرس پاک ہے، میری مراد استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہی صرف گفتگو نہیں کروں گا، میں ان کو اور ہمارا ڈسکا یا اس کے گرد و پیش کا علاقہ جس نگاہ سے دیکھتا ہے، یقیناً وہ ایک ولی کامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کی تعلیم لوگوں کے دلوں کے اندر اس قرآن و حدیث کے نور کو منور فرمایا، اور جو علم آپ نے پڑھایا اور پڑھاتے رہے، آپ نے اس علم پر حد الامکان حد المقدور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ میں آپ کے خلوت جلوت کے اندر تو سب نے قبلہ استاد گرامی کے معمولات کو یقیناً دیکھا، اور مجھے اور برادران کو یہ سعادت ضرور حاصل ہوئی کہ خلوت کے اندر بھی ہم نے قبلہ استاد گرامی کو دیکھا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج بندے کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کی کیفیات ان کے معمولات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن تنہائییں اور خلوتیں ان کی کچھ اور رنگ ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن قبلہ استاد گرامی جیسا لوگوں نے جلوت میں دیکھا، الحمدللہ وہی عمل آپ خلوت میں بھی ادا فرماتے رہے۔ الرحمن الرحیم، آج کا یہ چوتھا سالانہ عرس پاک استاد العلماء جامعہ معقول و منقول شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور میرے برادر اکبر مجاہد اہل سنت مسلک حقہ کی غیرت اور عزت اور شان حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء الحق رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور والدہ مرحومہ مغفورہ کے ختم پاک میں جتنے دور و نزدیک سے محبین متوسلین یہاں تشریف لائے، میں سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ موسم کی شدت بھی ہے اور آپ لوگوں کی معین ملت کے ساتھ محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور اسٹیج پر کثیر تعداد کے اندر علماء کرام تشریف فرما ہیں، جن کا نام بنام آپ نے خطاب بھی سماعت فرمایا، اور میں ان علماء کا بھی تہہ دل کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ آپ احباب نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات ہمیں میسر فرما کر ہماری دل جوئی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں بالخصوص شکر گزار ہوں عالم اسلام کی عظیم علمی اور تحقیقی شخصیت، جن کا اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا احسان ہے۔ میری مراد استاد العلماء شیخ الحدیث
فقیہ الاسر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہی آف کراچی، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنے برادر اکبر اور برادر اصغر اور اس جامعہ کے مدرسین کی طرف سے بھی میں آپ کا انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں کوئی لمبی چوڑی باتیں کرنا مقصود نہیں ہے، ایک آدھ بات کہہ کر میں مائک مفتی صاحب کے حوالے کروں گا۔ آج جن کا چوتھا سالانہ عرس پاک ہے، میری مراد استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں ان کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہی صرف گفتگو نہیں کروں گا، میں ان کو اور ہمارا ڈسکا اس کے گرد و پیش کا علاقہ جس نگاہ سے دیکھتا ہے یقیناً وہ ایک ولی کامل تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کی تعلیم لوگوں کے دلوں کے اندر اس قرآن و حدیث کے نور کو منور فرمایا، اور جو علم آپ نے پڑھایا اور پڑھاتے رہے، آپ نے اس علم پر حد الامکان حد المقدور آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ میں آپ کے خلوت جلوت کے اندر تو سب نے قبلہ استاد گرامی کے معمولات کو یقیناً دیکھا، اور مجھے اور برادران کو یہ سعادت ضرور حاصل ہوئی کہ خلوت کے اندر بھی ہم نے قبلہ استاد گرامی کو دیکھا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری ادا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج بندے کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کی کیفیات ان کے معمولات کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن تنہائییں اور خلوتیں ان کی کچھ اور رنگ ظاہر کرتی ہیں۔ لیکن قبلہ استاد گرامی جیسا لوگوں نے جلوت میں دیکھا، الحمدللہ وہی عمل آپ خلوت میں بھی ادا فرماتے رہے، اور شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی انہوں نے جس انداز سے گزاری ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ چند دن پہلے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس ایک میٹنگ میں ہم گئے، وہاں میرا تعارف ایک ساتھی نے کروایا، تو وہ کروانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اس انداز میں گزارا ہے کہ میں جامع مسجد نور کی انتظامیہ کا ایک ممبر تھا، ایک عہدہ تھا میرے پاس، تو آپ نے نماز کے اندر سپیکر کو استعمال نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت کی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس مسئلہ پہ آپ نے عمل فرمایا، اور نماز کے اندر سپیکر استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ بہت سارے ہمارے علماء کرام نے رخصت کا سہارا لیا اور سپیکر کو استعمال کرنا شروع کیا، اور مسجد کی انتظامیہ نے شدت اختیار کی کہ حضرت جی فلاں مسجد کے اندر بھی سپیکر نماز کے اندر وہ چلایا جاتا ہے، فلاں مسجد کے اندر بھی ایسا عمل ہوتا ہے، آپ بھی کریں۔ مجبور کیا گیا، اور یہ مسئلہ جب انتہائی شدت اختیار کر گیا تو پنجابی جو نے آکھیا، اے سی صاحب نے کہنے لگے کہ میں وہ ممبر سا، مینوں استاداں دا جملہ کھا گیا۔ آپ نے انتظامیہ نے مخاطب کر کے آکھیا کہ جنہ تکر میرا سا میرے جسم کے اندر موجود ہے، سپیکر نہ چلاؤ، میں مر جاواں گا تو پھر پہ چلاندے رہے ہو۔ کہندے نے جملہ میرے سینے نو لگیا، میں اس مجلس اندر موجود سا، تے میں آکھیا یار کل قیامت والے دن جنہوں رب کائنات دی بارگاہ اندر حساب تے کتاب ہونا میں، جنہوں مسائل دے متعلق پوچھیا جانا میں، تے مسئلہ
جڑے ساڈے دسکا دے علاقہ دے اندر شیخ الحدیث بھی نے، مفتی بھی نے اور سینکڑوں علماء استاد بھی نے، اگر وہ اس مسئلے دے اتے اتنی پختگی دا اظہار پہ کردے نے، یقیناً یہ مسئلہ بڑا اہم ہے وے، تے آکھیا مینوں قیامت دا منظر دے کے ڈر لگیا، میں آکھیا میں ہو انتظامیہ دے اندر کی رہ کے کرنا وے جڑا کل قیامت دا دن علماء دے مطلب سانو ایسے سوال پوچھے جانے، انہاں آکھیا میں اوتے ہی چھڑ دیتا بھی کوئی دنیا دار شخص اس قبلہ والد گرامی نے اپنی ساری زندگی تقوی اور پرہیزگاری اور طہارت کے اندر اپنی زندگی نو گزار کے اس دنیا تو تشریف لے کے گئے نے، اور میں دعا گواں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کے مولا اسی گناہگار ہاں، سیاہکار ہاں، کم علم ہاں، لیکن جیڑا بھی عمل بزرگاں نے دین نے ساڑھے اسلاف نے کیتے نے، مولا سانو انہاں دے طریقے دے اتے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما۔ اب تلا تاخیر عالم اسلام کی عظیم علمی تحقیقی اور روحانی شخصیت میری مراد حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد منیب الرحمان صاحب، اور میں گزارش کرنا ہوں سارے پنڈال اگے کھڑے ہو کے قبلہ استاد العلماء شیخ الحدیث مفتی محمد منیب الرحمان کا استقبال کرو۔